ایک گاؤں کے قریب جو پہاڑوں سے گرا ہوا تھا ایک تجسس سے بھرپور لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو اپنے گاؤں سے باہر کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے والدین اسے قریبی جنگل میں جانے سے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگل جادوئی لیکن خطرناک ہے اور اس میں عجیب و غریب مخلوقات رہتی ہیں۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کی سیر کرے گا۔ صبح سویرے ایک چھوٹے سے تھیلے میں کھانا اور ایک لکڑی کی چھڑی لے کر وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی نیچے نہیں پہنچتی تھی اور ہوا میں ایک پراسرار خوشبو تھی۔ جیسے جیسے علی آگے بڑھا اسے عجیب لگا کہ جنگل زندہ معلوم ہو رہا ہے۔ درخت سرگوشیاں کر رہے تھے اور رنگ برنگے پرندے عجیب انداز میں اڑ رہے تھے۔ اچانک ایک نرم آواز آئی، علی علی۔ حیران ہو کر اس نے پیچھے دیکھا تو ایک چھوٹا سا جگمگاتا ہوا وجود نظر آیا۔ یہ ایک پری تھی۔ اس نے اپنا نام زارا بتایا اور کہا کہ یہ جنگل ایک جادو کے زیر اثر ہے، صرف ایک بہادر اور نیک دل بچہ ہی اسے آزاد کر سکتا ہے۔ زارا نے علی کو ایک چمکتے ہوئے جھیل کے پاس لے جا کر بتایا کہ پرانے درخت کے نیچے ایک راز چھپا ہے۔ درخت نے کہا، اس جادو کو ختم کرنے کے لیے تمہیں سنہری پھول ڈھونڈنا ہوگا جو جنگل کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ علی نے باہمی بھر لی اور اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ علی اپنی مہم کے دوران ایک ندی کے قریب پہنچا۔ یہ ندی عام ندیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ اس کا شور اتنا زیادہ تھا کہ کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ پانی تیز رفتاری سے چٹانوں سے ٹکرا رہا تھا اور ہر ٹکراؤ کے ساتھ ایک گرجدار آواز پیدا ہوتی تھی۔ علی نے ندی کو پار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پل یا کشتی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ علی نے گہری سانس لی اور اپنی ہمت کو جمع کرتے ہوئے تنے پر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ چلنے لگا، پانی کے چھینٹیں اس کے چہرے پر پڑنے لگیں اور شور اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ آدھے راستے پر پہنچتے ہی ایک تیز جھونکا آیا اور تنا ہلنے لگا۔ علی نے خود کو سنبھالا اور مضبوطی سے تنے کو پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور آخرکار ندی پار کر لی۔ اس کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ جان گیا کہ ہمت اور صبر سے ہر مشکل پار کی جا سکتی ہے۔ ندی پار کرنے کے بعد علی ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ وہ راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک ایک نرم سی آواز سنائی دی، ارے لڑکے، کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت لومڑی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چالاکی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ لومڑی نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سنہری پھول کی تلاش میں ہو، لیکن وہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ کیوں نہ تم میرے ساتھ چلو؟ میں تمہیں ایک اور راستہ دکھاتی ہوں جو زیادہ آسان ہے۔ علی کو لومڑی پر شک ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم راستہ دکھاؤ۔ لومڑی نے خوش ہو کر ایک طرف چلنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد لومڑی ایک دلدلی علاقے میں پہنچ گئی اور بولی، یہاں سے آگے جانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ علی سمجھ گیا کہ لومڑی اسے گمراہ کر رہی ہے۔ علی نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے واپس بڑھا اور اپنے قدموں کے نشانات کو فالو کرتے ہوئے اصل راستے پر آ گیا۔ لومڑی حیران رہ گئی کہ علی اس کی جال میں نہیں پھنسا۔ علی نے خود سے کہا، چالاکی کے جال میں پھنسنے کی بجائے ہمیشہ اپنی عقل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ علی کی ہمت اور عقل نے اسے کامیاب کیا۔ آخرکار علی ایک چھپے ہوئے میدان میں پہنچا جہاں سنہری روشنی چمک رہی تھی۔ درمیان میں سنہری پھول تھا۔ جیسے ہی علی نے اسے چھوا، جنگل بدل گیا، اندھیرا ختم ہو گیا، درخت کھل اٹھے اور جانور خوشی سے ناچنے لگے۔ علی گاؤں واپس آیا تو سب نے اسے ہیرو کا درجہ دیا۔ جنگل اب خوف کی جگہ نہیں بلکہ خوشی کی علامت بن گیا تھا، اور علی نے سیکھا کہ بہادری اور نیکی سے دنیا میں روشنی پھیلائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔